کیا آپ کی زندگی میں اس وقت ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ دعائیں بھی دیر سے قبول ہو رہی ہیں اور لوگ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور ہر راستہ بند ہوتا جا رہا ہے؟ اگر آپ بھی ایسی کسی مشکل میں وقت گزار رہی ہیں نا، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ 5 کام بتانے والی ہوں جو ہر سمجھدار انسان مشکل وقت میں ضرور کرتا ہے۔ یہی وہ کام ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں، دل کو سکون بھی دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے بھی اس پر کھول دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مشکل وقت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اس کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر آزمائش کے بعد آسانی بھی آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس آزمائش میں صحیح راستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھیں، اللہ نے ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ یہ وعدہ فرمایا ہے تاکہ بندہ کبھی بھی نہ مایوس نہ ہو۔ تو جانتے ہیں کہ وہ کون سے 5 کام ہیں جو مشکل وقت کو آسان بناتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ آج پھر دن کا آغاز وہی روٹین کے کاموں سے ہوا ہے، تو آج میں نے سالن وغیرہ کچن کا کوئی اتنا کام نہیں کیا، بلکہ کام تھا ہی نہیں۔ تو آج میرے کچھ پارسل آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا جو کپڑے میں نے منگوائے ہیں نا، یہ جے ڈاٹ کے کپڑے ہیں اور میں نے سیل سے لیے تھے، تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح کے کپڑے آئے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ اپنے ٹاپک کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جب انسان پر کوئی مشکل آ جاتی ہے نا، تو اندھیرا ہی اندھیرا اس کو ہر طرف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روشنی کی ایسی کرن اس کو ملے جو اس کو نا اس اندھیرے سے نکال لے، اس مشکل کو آسان کر دے اور اس کی زندگی میں نا آسانیاں پیدا کر دے۔ اس وقت وہ آسرا چاہیے ہوتا ہے جو دل کو سکون دے اور اس پریشانی سے آپ کو نکال لے۔ تو آج ہم وہ 5 کام دیکھیں گے، اگر ہم ان 5 کاموں پر عمل کر لیں تو ہماری مشکل آسان ہو جائے گی اور زندگی میں جتنا بھی اندھیرا ہے نا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے روشنی ہو جائے گی۔ تو پہلا کام ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اکثر اللہ کو کم یاد کرتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے نا، تو سب سے پہلے اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی مشکل وقت سے نکلنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے اپنی نمازوں کی پابندی کریں، دل سے دعا کریں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، صبح شام کا ذکر کریں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے قریب لانے کے لیے آزمائش دیتا ہے تاکہ ہم دوبارہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ حضرت علی کا ایک خوبصورت قول ہے، مصیبت انسان کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہے جتنا خوشحالی نہیں کر سکتی، اور یہ حقیقت ہے۔ خوشحالی میں شاید ہم اللہ تعالیٰ کو نا اس طرح یاد نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہ بھی روٹین بنانی چاہیے کہ جس وقت ہم پرسکون ہوتے ہیں نا، تو ہم وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو یاد کریں جو اس نے ہمیں دی ہوئی ہیں اور ایک ایک نعمت کا شکر ادا کریں۔ تو یہ تو ہمیں روزانہ کا معمول بنانا چاہیے۔ اس لیے اگر آج آپ پریشان ہیں تو خود سے ایک سوال کریں کہ میں نے واقعی اللہ پر مکمل بھروسہ کیا ہے؟ کیا میری نمازیں وقت پر ادا ہوتی ہیں؟ کیا میں نے دل سے اپنے رب سے بات کی ہے؟ یقین کریں، جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا، تو ایسے راستے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آج سے فیصلہ کریں کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، میں اللہ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے نا، اللہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو اب بات کرتے ہیں دوسرے ایسے کام کی جو مشکل وقت میں ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور افسوس کہ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں۔ دوسرا کام ہے صبر کے ساتھ صحیح فیصلہ کرنا سیکھیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو اکثر لوگ جلد بازی میں نا ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جن پر بعد میں ساری زندگی ان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ کسی کا کاروبار نقصان میں آتا ہے تو وہ ہمت ہار دیتا ہے، کسی کے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت شکایتیں کرنے لگتا ہے، کسی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن ایک سمجھدار انسان جانتا ہے کہ مشکل وقت میں جذبات سے نہیں، عقل سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر سمندر میں طوفان آ جائے تو کیا ایک ماہر ملاح گھبرا کر کشتی سے چھلانگ لگا دیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔
وہ صبر کرتا ہے، کشتی کو سنبھالتا ہے اور صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی کے طوفان بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ آج اگر حالات خراب ہیں تو ضروری نہیں کل بھی ایسے ہی رہیں۔ اس لیے مشکل وقت میں اپنے غصے، مایوسی اور جذبات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں، اللہ سے استخارہ کریں، دعا کریں اور کسی نیک اور سمجھدار شخص سے مشورہ بھی ضرور کریں۔ یاد رکھیں، صبر کمزور لوگوں کے لیے نہیں، مضبوط لوگوں کی پہچان ہے۔ جو انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے نا، وہ آدھی جنگ تو ویسے ہی جیت لیتا ہے۔ تیسرا کام ہے منفی لوگوں اور منفی سوچ سے خود کو دور رکھیں۔ مشکل وقت میں انسان پہلے ہی اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور اگر ایسے میں کچھ لوگ بار بار اس کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ تم سے تو یہ نہیں ہوگا، اب کچھ نہیں بچا، تمہاری قسمت ہی خراب ہے، تو یقین مانیں یہ الفاظ جو ہے نا انسان کی ہمت کو بالکل توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی سے ایسے لوگوں کا اثر کم کریں جو ہر وقت مایوسی پھیلاتے ہیں۔ اس کی بجائے ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا سکھائیں، امید دیں اور آگے بڑھنے کی ہمت دیں۔ اور اگر ایسے لوگ آپ کے آس پاس نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھی اسلامی گفتگو سنیں، علم حاصل کریں، اچھی کتابیں پڑھیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک اچھی بات بھی انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح خراب کھانا جسم کو بیمار کرتا ہے نا، اسی طرح منفی باتیں بھی دل اور دماغ کو بیمار کرتی ہیں۔ اس لیے اپنے ذہن کی حفاظت کریں، اپنی زبان پر بھی صرف اچھی باتیں رکھیں، اپنے دل میں بھی امید زندہ رکھیں اور اپنے رب پر یقین کبھی ختم نہ ہونے دیں، کیونکہ جب انسان اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ چوتھا کام ہے کہ شکر ادا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ جب زندگی میں اتنی پریشانیاں ہیں تو شکر کس بات کا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شکر صرف نعمتوں پر نہیں بلکہ امید پر بھی کیا جاتا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کسی ایک مشکل میں ہوں، لیکن اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، سانس دی ہے، ایمان دیا ہے، خاندان دیا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسی نعمت تو ضرور دی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب انسان ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھ لیتا ہے نا، تو اس کا دل ہلکا ہونے لگتا ہے، مایوسی کم ہونے لگتی ہے اور امید دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے آج سے اپنی زندگی کی نعمتوں کو گننا شروع کریں، نہ کہ صرف اپنی پریشانیوں کو۔ یقین رکھیں، شکر گزار دل میں مایوسی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ پانچواں کام ہے ہمت نہ ہاریں اور کوشش کو جاری رکھیں۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ منزل کے بالکل قریب آ کر نہ ہار مان لیتے ہیں۔ مشکل وقت ہمیں روکنے نہیں آتا بلکہ ہمیں مضبوط بنانے آتا ہے۔ اگر آج ایک دروازہ بند ہوا ہے تو ممکن ہے اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر دروازہ کھولنے والا ہو۔ اسی لیے کوشش کرنا مت چھوڑیں۔ اگر کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو دوبارہ کھڑے ہوں۔ اگر کسی نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو خود کو سنبھالیں، اور اگر دعاؤں کا اثر ابھی نظر نہیں آ رہا نا تو دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیں، اللہ ہر دعا سنتا ہے، لیکن اس کا وقت ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، ہماری بھلائی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، محنت کو جاری رکھیں اور امید کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ اس وقت زندگی کے کسی مشکل مرحلے سے گزر رہی ہیں نا تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آج کی تکلیف کل کی طاقت بن سکتی ہے اگر آپ ہمت، صبر اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھیں۔ آج ہم نے 5 اہم باتیں سیکھی ہیں۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، صبر کے ساتھ صحیح فیصلے کریں، منفی لوگوں اور منفی سوچ سے دور رہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور کبھی ہمت نہ ہاریں اور کوشش جاری رکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ان 5 باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گی نا تو انشاءاللہ مشکل وقت پہلے سے کہیں زیادہ آسان محسوس ہوگا اور آپ پہلے سے زیادہ مضبوط انسان بن کر ابھریں گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی آسان، آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، تو تب تک آپ نے رکھنا اپنا بہت زیادہ خیال۔ اللہ حافظ۔